آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کہیں سلفیت کے نام سے، کہیں تقلید کے نام سے، کہیں جماعتوں کے نام سے انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، ملکوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہاتھ یہاں رکھے جائیں گے، یہ یہاں رکھے جائیں گے، یہ یہاں رکھے جائیں گے، آمین زور سے کہا جائے گا یا دھیمے کہا جائے گا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ جو ان مسائل کو اٹھا کر مسجدوں میں انتشار پیدا کرنے والے ہیں، امت کے دربار میں، اللہ کے دربار میں مجرم ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، اور محدثین و فقہاء کرام نے اجازت دی، اس کی بھی اور اس کی بھی۔ اس لیے ان مسائل میں شدت اختیار کر کے خانہ جنگی پیدا کرنا اور مسلمانوں میں انتشار، مسجدوں میں انتشار، مسالک میں انتشار پیدا کرنا بالکل غلط ہے۔ چار مسلک ہیں اور چار ہی رہیں گے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل کے متعلقین پوری دنیا میں لاکھوں ہیں۔ انہی کی حدیث کی کتابیں پڑھی جا رہی، انہی کی فقہی کتابیں پڑھی جا رہی، انہی کی تفسیر کی کتابیں پڑھی جا رہی، انہی کی علم کلام کی کتابیں پڑھی جا رہی۔ پورے ملک میں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک علماء کرام، مفسرین ہو، محدثین ہو، متکلمین ہو، مجددین ہو، یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، ایک عالم بھی پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے جس کو سلفی کہا گیا ہو۔ یہ کوئی منضبط چیز ہی نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ سلف کی طرف نسبت سب کی، ابو حنیفہ سلف، مالک سلف، شافعی سلف، احمد بن حنبل سلف، سب ہمارے سلف ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ ان سے ہٹا کر کسی مسلک کا نام سلفی رکھنا دھوکہ ہے، فریب ہے، مغالطہ ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس دھوکے کے بارے میں نے سعودیہ میں باتیں کی، میں نے وہاں کے جعلیات کے داعیوں سے، ذمہ داروں سے بات کی، میں نے جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر سے بات کی کہ آپ کی جامعہ اسلامیہ سے ایسے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں جو ملکوں میں جا کر انتشار برپا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسلک نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا نہیں ہے تو آپ بتائیے ان کو، وہ غلط مسلک پھیلا رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ پیدا کی جا رہی ہے، اس مملکت کا مسلک مالکی ہے، امارات کا مسلک مالکی ہے، سعودیہ کا مسلک حنبلی ہے، اور یہ مسلک تعصب کے لیے نہیں۔ اگر کوئی حنبلی تعصب کرے حنفی کے خلاف تو مجرم، اور حنفی تعصب کرے حنبلی کے خلاف تو مجرم۔ کسی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں، پوری امت ایک ہے۔ اور نماز میں کھڑا کیا جاتا ہے صفوں میں اسی لیے کہ آپ کی یہ سب بندی ڈرامہ نہ ہو، یہ مظاہرہ نہ ہو۔ آپ جیسے پیر سے پیر ملاتے ہیں اور بہت سے لوگ رگڑتے ہیں پیر، ایک دوسرے کے پیر میں ٹھوستے ہیں، اس سے زیادہ دل کو ملائیے، دماغ کو ملائیے۔ دل و دماغ کو ملانے کے لیے یہ نظام سکھایا گیا، یہ محض ڈرامہ نہیں ہے چند منٹ کے لیے جس کو رچا جائے۔ اس حقیقت حال سے واقف ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہی مہم ہے جو وقت کی سب سے بڑی مہم ہے۔ اگر انتشار افغانستان میں نہ ہوتا تو امریکہ کا دم نہیں تھا کہ وہاں پر لاکھوں انسانوں کو شہید کرتا۔ اگر انتشار عراق میں نہ ہوتا، اگر انتشار شام میں نہ ہوتا، جہاں انتشار ہے وہاں ہم ہزیمت کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہم متحد ہوں گے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہماری صفوں میں رخ نہ ڈال سکے۔ اس لیے اتحاد 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 یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نمازوں میں اتحاد سکھایا گیا، روزوں میں اتحاد سکھایا گیا، حج میں اتحاد سکھایا گیا، روزے کے ذریعے اخلاص اور اتحاد و تقوی کی تعلیم دی گئی۔ جو عبادات عطا فرمائی گئی وہ اسی لیے کہ اللہ کے نظام کے ساتھ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ امت وابستہ ہو جائے، اور اس کی وابستگی ایسی ہو کہ علیکم بالسواد الاعظم، علیکم بالجماع ومن شد شد فی النار۔ ہماری اجتماعیت اصل ہے اور کسی حالت میں اس اجتماعیت کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ لہذا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے دریا سے لے کر تابخا کے کاشتکار۔ یہ ضرورت ہے، پورے عالم اسلامی کو چاہیے کہ اس وقت کی باطل طاقتوں سے نبرد آزمائی کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ہم متحد ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ دامیں، جرمیں، قدمیں، سخنیں جو ہو سکے گا کریں گے۔ ابھی مسجد میں قنوت نازلہ پڑھی گئی،
صرف قنوت نازلہ پر اکتفا مت کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مسجد میں قنوت نازلہ نہیں پڑھوائی، فوجیں بھیجی، ہتھیار دیے، تیاریاں فرمائی کہ مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ ڈانٹ رہا ہے ایسے نمازیوں کو، روزے داروں کو، ذاکروں شاغلوں کو، مسلمانوں کو کہ تم لوگ سمجھتے ہو صرف عبادت سے کام چل جائے گا، تم جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے راستے میں. اور جو کمزور لوگ ہیں، عورتیں، بوڑھے، بچے جو مہاجر ہو رہے ہیں، جو پناہ گزین بنے ہوئے ہیں، جن کو اپنا ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، تم ان کے لیے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا کہنا ہے. اور جب یہ اللہ کا حکم ہے تو بس بیٹھے نہیں رہ سکتے تماشا بین بن کر. جو کر سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ انشاءاللہ سرزمین اللہ کی آزاد ہو طاغوتوں سے، ظالموں سے، استبداد کرنے والے ڈکٹیٹروں سے، بدماشوں سے، دشمنوں کے ایجنٹوں سے اللہ کی سرزمین آزاد ہو. یہی مشن ہے اسلام کا، اور یہی مشن ہے مسلمان کا، اور کسی حالت میں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. دعا اللہ سے کرنا چاہیے، اسی پر اے اللہ زندگی عطا فرما، اسی پر موت نصیب فرما. اللہ بحرین کی بھی حفاظت فرمائے، حرمین کی بھی حفاظت فرمائے، اور پورے منطقے کی حفاظت فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو بیدار کر کے خدا تعالی سد سکندری دنیا کی تمام مخالف طاقتوں کے مقابلے میں بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.